بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں نے ستمبر میں ایک فورم تشکیل دیا جس کا نام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ رکھا گیا۔ اس فورم کا مقصد یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی اور کے ساتھ ساتھ آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد کی جائے گی، اور اس حوالے سے ایک احتجاجی تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا گیا۔ اس کے سلسلے میں سب سے پہلا جلسہ جو منعقد ہوا وہ گوجرانوالہ کا تھا۔ اس جلسے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا ایک پاکستان کے ریاستی اداروں اور خاص طور پر فوج کے حوالے سے ایک سخت موقف سامنے آیا، جس میں انہوں نے پاکستان کے حاضر سربراہ جنرلز آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید کا نام لے کر ان پر الزامات لگائے کہ انہوں نے ہماری حکومت گرانے میں اور انتخابات میں ان کی شکست یقینی بنانے میں کردار ادا کیا۔ اس موقف کے سامنے آنے کے بعد اس حوالے سے دو رائے پائی جاتی تھی، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ پہلا موقف تو یہ تھا اس طبقے کا جو خاص طور پر نون لیگ کے بہت قریب تھا اور اپنے آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ وہ جمہوریت، آئین اور قانون کے بالادستی کا آواز بلند کرنے والا لوگ ہیں۔ ان کا موقف یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح ایک واضح سٹینڈ اور موقف نہیں لے رہی جس طرح میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر پاک فوج کے حوالے سے لیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک واضح موقف لینا چاہیے جو بقول ان کے اس سے پاکستان میں جمہوریت میں مضبوط ہوگی، وہ قانون اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے حوالے سے ایک دوسری رائے بھی موجود تھی، اور اس طبقے کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کم از کم نواز شریف کا جو موقف ہے وہ سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ مسلم لیگ نون کسی طرح بھی اس موجودہ سسٹم میں سٹیک ہولڈر نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا یہ صورتحال نہیں ہے بلکہ اس سسٹم میں سٹیک ہولڈر ہے، اور کسی نہ کسی موقع پر پیپلز پارٹی PDM تو اگرچہ نہ صحیح لیکن میاں محمد نواز شریف کا جو بیانیہ ہے یا موقف ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لے گی یا اپنے اس میں فاصلے پیدا کر لے گی۔ یہ دوسرا موقف جو ہے یہ درست ثابت ہوا۔ آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے دو ٹوک انداز میں اپنا موقف اور میاں نواز شریف کا موقف کو واضح کر دیا، اور جس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف کے موقف سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ یہ ایک اہم انٹرویو تھا جس میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی انہوں نے موضوعات پر بات کی، لیکن ہماری جو توجہ ہے وہ اسی بات پر رہے گی، کیونکہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اسی مسئلے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس پر مزید بات کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کو ملتی رہیں۔ اس انٹرویو پر بات کرنے سے پہلے یا اس کے انالیسس کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کے کچھ نکات رکھ دوں۔ اس میں سب سے پہلا سوال اور غالباً سب سے اہم سوالات جو تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ کیا PDM کی تشکیل کے لیے ہونے والی APCP یا دوسرے اجلاسوں میں PMLN نے فوج اور ISI کے سربراہ کا نام لیا تھا یا اس بارے میں کوئی اشارہ دیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کہا کہ PDM کے ایجنڈے کی تیاری کے وقت نواز لیگ نے جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید کا نام نہیں لیا تھا۔ APC میں یہ بحث ضرور ہوئی تھی کہ الزام صرف ایک ادارے پر لگانا چاہیے یا پوری اسٹیبلشمنٹ پر لگانا چاہیے، اور اس پر اتفاق ہوا تھا کہ کسی ایک، اور جب بقول بلاول بھٹو زرداری کے کہ جب گوجرانوالہ کے جلسے میں میاں نواز شریف کی تقریر میں براہ راست نام سنے تو انہیں دھچکا لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ میرے لیے ایک دھچکا تھا، کیونکہ عام طور پر ہم جلسوں میں اس طرح کی بات نہیں کرتے، مگر میاں نواز شریف کی اپنی جماعت ہے اور میں یہ کنٹرول نہیں کر سکتا کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ میں کیسے بات کرتا ہوں۔ اس میں بلاول نے بڑی حد تک واضح کر دیا کہ PDM کئی جماعتوں کا اتحاد ہے اور ہمارا ایجنڈا APC میں طے پانے والی قرارداد میں واضح ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ضروری نہیں کہ ہم نواز شریف کا جو موقف ہے اس سے ہم اتفاق رکھتے ہوں، بلکہ ہمارا جو آگے جا کے انہوں نے اس انٹرویو میں واضح طور پر کہا بھی کہ ہم جو قرارداد منظور ہوئی جس کے 26 یا 27 نکات ہیں
وہ جو دستاویز ہے وہی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے مشترکہ ایجنڈا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی موقف ہے، آگے چل کر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اپوزیشن کا دباؤ اتنا ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی اپنے عہدوں سے دستبردار ہو جائیں۔ اس پر بلاول نے کہا کہ پی ڈی ایم کا ہرگز یہ مطالبہ نہیں ہے کہ فوجی قیادت اپنے عہدوں سے دستبردار ہو جائے، نہ تو ہماری قرارداد میں مطالبہ ہے اور نہ ہی ہماری یہ پوزیشن ہے۔ جہاں تک نام لینے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا کہ میاں صاحب نے بغیر کسی ثبوت کے نام لیا ہوگا۔ وہ اس قسم کے الزامات ثبوتوں کی بنیاد پر آگے آنے چاہیے۔ میں یہ طریقہ کار خود اپنی جماعت کے لیے نہیں اپناتا کہ میں جلسوں میں اس طرح یعنی براہ راست الزام لگانے کو بیان کرتا، مگر میاں صاحب کا حق ہے کہ وہ اس قسم کا موقف لینا چاہیں تو ضرور لیں۔ اس طرح بلاول نے فوجی قیادت کا نام لینے یا اس پر براہ راست الزام لگانے کو نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کا ذاتی اور پارٹی کا فیصلہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے تو وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے واضح اور ٹھوس ثبوت کے بغیر نام نہیں لیے ہوں گے۔ یہ ایسا الزام نہیں ہے کہ آپ ایک جلسے میں کسی پر بھی لگا دیں، مگر مجھے انتظار ہے کہ میاں صاحب ثبوت سامنے لائیں گے یا پیش کرنا چاہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک وسیع معنی رکھنے والا لفظ ہے، آپ کسی ایک شخص کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو کہ جلسوں میں اس پر بات نہیں کی جائے گی۔ بلاول نے انٹرویو میں بھی یہ بھی کہا کہ عمران خان کو حکومت میں لانے کی ذمہ داری کسی شخص پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے نون لیگ کی طرف واضح موقع اختیار نہ کرنے کے تاثر پر بلاول نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے۔ اے پی سی کی قرارداد اور دستاویز ہی اس میں شامل جماعتوں کی پالیسی ہے۔ نواز شریف اپنے طریقے سے بات کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، جبکہ اپنے طریقے سے بات کروں گا اور میں کبھی اس سے بھاگوں گا نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تیسری نسل ہے ان کی، وہ اسی کاز کے لیے، اسی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں پہلے دن سے اس میں لگا ہوا ہوں، لیکن میں کبھی بھاگوں گا نہیں۔ اس میں بھاگوں گا نہیں کا لفظ شاید وہ نواز شریف کی طرف اشارہ تھا کہ یہ دوسرا موقع ہے جب وہ وطن چھوڑ کر، اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لینے کے بعد وطن چھوڑ کر دوسری بار ملک سے باہر موجود ہے، اور اس بار تو وہ یقیناً سزا کے بعد علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اور اس حوالے سے اب مختلف رائے دی جا سکتی ہے کہ آخر پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو نواز شریف کے موقف سے الگ کیوں کیا۔ اب اس میں سب سے پہلا جو رائے ہے، یا اس پر پہلے بھی بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ حکومت جو ہے ان کا گلگت بلتستان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو کہ پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا موقع دیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پی ڈی ایم کی چھوڑ کر، ان کے جلسے اور اس کی سرگرمیوں کو چھوڑ کر کوئٹہ کے جلسے سے پہلے ہی گلگت بلتستان چلے گئے تھے اور وہاں پر ایک بھرپور انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلاول گلگت بلتستان چلے گئے تھے اور وہاں پر ایک بھرپور انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو پی ڈی ایم کی سرگرمیوں سے زیادہ نہیں تو اس سے گلگت بلتستان کے انتخابات کی کم اہمیت بھی وہ نہیں سمجھتے، بلکہ اگر وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ کے گئے ہیں تو اس طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہرحال گلگت بلتستان کے انتخابات کو پی ڈی ایم سے زیادہ سیریس لے رہے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے، کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں خاص طور پر تو 3 ہی قابل ذکر ہیں۔ ان میں پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام ہے۔ اب اگر تینوں جماعتوں میں کو دیکھا جائے تو اس میں سے اس سسٹم میں صرف سٹیک ہولڈر جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ ان کے پاس سندھ میں حکومت ہے، اور اگر یہ سسٹم ڈیریل ہوتا ہے، موجودہ سیٹ اپ گھر جاتا ہے، عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے یقیناً نئے الیکشن ہوں گے، اور اس الیکشن کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ کیا پیپلز پارٹی کو مل سکتا ہے، اور وہ سندھ حکومت ہی ہو سکتی ہے۔ اور کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کا پنجاب میں تو ایک طرح سے نام و نشان بھی نہیں ہے، ان کے چند لوگ موجود ہیں لیکن وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی ہی سیٹیں جیت سکیں۔ تو کچھ اسی طرح کی صورتحال کے پی کے میں ہے، اور ایسی ہی صورتحال کا سامنا پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر
مستقبل قریب میں الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو سندھ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، تو پھر نئے انتخاب کا پیپلز پارٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں، صرف اتنا ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً اگر موجودہ الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ بھی حکومت نہیں بنا سکے گی۔ اور پیپلز پارٹی کا ایک انالیسس تو یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت رہے اور پنجاب پی ٹی آئی کی حکومت رہے اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت رہے، کیونکہ جو بھی ہے پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سوٹ کرتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی مستقبل میں اپنے آپ کو نون لیگ سے بہتر پوزیشن پر سمجھتی ہے، اور سمجھتی ہے کہ ایک کچھ ایسا موقع آ سکتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کو مرکز میں حکومت بنانے کا موقع بھی ملے، اور اس کے لیے یقیناً ان کو پنجاب میں قدم جمانے کا موقع ملنا چاہیے، اور نون لیگ کے ہوتے ہوئے ان کو یہ موقع نہیں مل سکتا، بلکہ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سے مقابلہ کرنے میں آسانی نظر آتی ہے۔ لیکن پھر اگر یہ کہا جائے کہ اگر پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت میں رہے اور یہ سیٹ اپ برقرار رہے، تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں شامل ہے، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے ان پر نیب کے مقدمات، اور اس میں بھی جو جعلی اکاؤنٹس کا کیس ہے وہ سب سے سنگین ہے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کسی طرح اس معاملے پر ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ کسی مقام پر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اگر یہ کیس ختم نہیں ہو سکتے تو کم از کم ان کو سلو کر دیا جائے، تاکہ پیپلز پارٹی اپنے دوسرے جو معاملات ہیں ان پر فوکس کر سکے۔ اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ نااہل ہو چکے ہیں تاحیات، اب ان کا پاکستان کی سیاست میں ایک حکومت سازی کے حوالے سے کوئی کردار نہیں ہے، اور اسی طرح مریم نواز 10 سال کے لیے نااہل ہو چکی ہیں، اور 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جس کے بعد پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی نکل چکا ہوتا ہے، اور آپ کو ایک جگہ بنانے میں ایک نئے سرے سے تگدو کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال نون لیگ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، خاص طور پر مریم نواز، لیکن جو ہمیں کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں یہ آنے والے دنوں میں ایک اہم چیز ہوگی۔ دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، اور مستقبل میں پیپلز پارٹی کی اگر طرف سے کوئی وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو صرف بلاول ہیں، لیکن بلاول اس وقت اپنی عمر کے 30s میں ہیں، ان کی غالباً 34-35 سال عمر ہے، اور ان کے پاس ابھی لمبا وقت پڑا ہے، اور وہ چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی ان کو پی ٹی آئی کی حکومت نہ صرف یہ مدت پوری کرے، بلکہ ان کے لیے اہم یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگلی مدت کے لیے بھی حکومت سازی کرے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو بلاول بھٹو زرداری کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو اسٹیبلش کر سکیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اب اس بات کو سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف فیملی ان کو دوبارہ پولیٹکس میں ان ہونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اب نواز شریف کی جو دوسری اننگز ہے ان کی سیاسی زندگی کی، وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ممکن ہو سکی تھی، کیونکہ پرویز مشرف کے مارشاء اللہ کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ نواز شریف تو باقاعدہ ایک معاہدہ کر کے گئے تھے، لیکن بینظیر بھٹو اس سے پہلے وطن سے باہر موجود تھیں، لیکن ان کے لیے آنے میں بھی ویسی ہی مشکلات تھیں، تو انہوں نے نہ صرف اپنے راستہ بنانے کے لیے باہر کی لابنگ کی، اور نواز شریف کے ساتھ جو جدہ کے سرور پیرس سے لندن پہنچ چکے تھے، وہاں پر ان کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا جسے مساق جمہوریت کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ ایک این آر او بھی سائن کیا تھا، اور یہ این آر او تھا جس کی وجہ سے بینظیر بھٹو کی وطن واپسی ممکن ہو سکی تھی، اور ان کی وطن واپسی کے نتیجے میں نواز شریف کے لیے راستہ بنا تھا کہ وہ پاکستان آئے۔ اس طرح نواز شریف جو ہیں وہ ان کو پتہ تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو مساق جمہوریت کرنے کے باوجود پاکستان کی فوج اور پرویز مشرف سے مذاکرات کر رہی ہیں اور ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور انہوں نے اس معاہدے پر اعتراض کرنے کی بجائے اس معاہدے کو ہونے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر بینظیر ملک میں واپس آئیں گی تو پھر ہی میرے لیے راستہ بن سکے گا۔ اب بھی اگر وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی سطح پر پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے تو اسی ڈیل میں سے ان کے لیے بھی راستہ نکلے گا، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی ان کو اس طرح ریسکیو کر پائے گی، کیونکہ اس طرح معاملہ بہت مختلف ہے، کیونکہ اگر نواز شریف پر جو کیسز ہیں بالکل ویسے کیسز پیپلز پارٹی پر بھی ہیں، اور اس وقت
خود ان کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی، پرویز مشرف کی خواہش تھی کہ ان دونوں خاص طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے، لیکن ایک پاکستان کی اس وقت ان سے زیادہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے کہ ان کا ان کے اور یہ اس طرح کے صورتحال ہے جس میں اب یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگر بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ گوجرانوالہ میں ان کو نواز شریف کی تقریر سن کر ایک دھچکا لگا تھا، تو اس دھچکے کے بعد آج جو بلاول بھٹو زرداری نے انٹرویو دیا ہے اس میں یقیناً نواز شریف اور مریم نواز کو ایک جھٹکا لگا ہوگا اور وہ ابھی تک اسی شش و پنج میں ہوں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے۔ اور اگر اب دیکھیں کہ نون لیگ کی جو سیکنڈ لائن قیادت ہے ان کو بھی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہنا ہے، اور اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج پر جو الزامات ہیں اگر ان ثبوت تو ان کو مانگنے چاہیے تھے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ثبوتوں کی بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کہ یقیناً نواز شریف کے ساتھ اس طرح کے ان کے پاس ثبوت موجود ہوں گے اور وہ ثبوت سامنے لائیں گے، کیونکہ ایسے کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ بات بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے حوالے سے جو رد عمل آیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ثبوت ہیں یا گواہ جو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں اور نواز شریف خود ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ جو موقف ہے یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اپنے مقدمے میں خود ہی گواہ ہوں، خود ہی جج ہوں اور خود ہی وکیل ہوں، اور یہ موقف کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ بہرحال آج کا جو دن ہے وہ مسلم لیگ نون ہمیشہ شاید یاد رکھے گی۔